اور درس تصوف کا سلسلہ ہوا. ماہ رمضان سے پہلے بھی یہ سلسلہ جاری و ساری تھا اور ایک عنوان کے تحت مختلف زاویوں سے یہ درس ہو رہا ہے کہ یہ بات ہمارے دل نشین ہو جائے کہ جہاں ہم بیٹے ہیں، باپ ہیں، افسر ہیں، ملازم ہیں، اس سے بڑھ کر حقیقی طور پر ہم عبداللہ ہیں، اللہ کے بندے. جس طرح اولاد کے حقوق بتائے جاتے ہیں، ماں باپ کے حقوق بتائے جاتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق بتائے جاتے ہیں، اور بندہ کچھ نہ کچھ دھیان دیتا ہے، سب سے بڑا حق تو اللہ تعالیٰ کا ہے جو بندہ ہونے کے ناطے ہم پر نافذ ہوا ہے. اگر ہم عبداللہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. عبداللہ بننے کے لیے ہی تو اولاد کے حقوق پورے کیے جاتے ہیں. عبداللہ بننے کے لیے ہی تو والدین کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں. اگر ایک کافر اپنے ماں باپ کی 100 بار خدمت کرتا رہے، اس کا مقصود عبداللہ بننا نہیں ہے. ایک کافر حقوق و لباس کی 100 باتیں کرے، اس کا مطلوب عبداللہ بننا نہیں ہے، تو وہ ساری محنت اس کی رائے گا کسی کام کی نہیں. یہاں تک کہ کوئی مسلمان بھی اگر اللہ تبارک و تعالی کی رضا و خوشنودی کے بغیر کروڑوں عبادتیں کرتا رہے، ماں باپ کی خدمت میں لگا رہے، اولاد کی خدمت میں لگا رہے، پڑوسیوں کی خدمت میں لگا رہے، مسجد کی صفائیوں میں لگا رہے، مسجد کی تعمیر میں لگا رہے، وہ کروڑوں نیک کام کرتا رہے، مگر مقصود عبداللہ بننا نہ ہو، رضا الہی پانا نہ ہو، تو زیرو، کچھ بھی نہیں. یہ ساری عبادتیں کسی کام کی نہیں. حاتم طائی سخاوت میں بڑا مشہور، مگر اس کی سخاوت زیرو، اس لیے کہ وہ عبداللہ بن کر سخاوت نہیں کرتا تھا. مقصود اللہ نہیں تھا، مطلوب اللہ نہیں تھا، بس ایسے ہی لوگوں کی خدمت کیے جا رہا ہے. تو جب ایسے کوئی کام ہو تو کسی کام کا نہیں ہوتا. کام تو تبھی کام کا بنتا ہے جب اللہ کے لیے ہوتا ہے. تو آپ اور میں اپنے گریبان میں جھانکیں، کہلانے کو تو ہم عبداللہ ہیں اور ہیں، مگر عمل ساتھ نہیں دے رہا. عملی طور پر عبداللہ ہونا ثابت نہیں ہوتا. عبداللہ تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے سرگردہ رہتا ہے. اگر کوئی بے روزگار روزگار کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے، اگر کوئی بیمار شفا کی تلاش میں ڈاکٹر بدلتا ہے، ہسپتال کے ہسپتال جاتا ہے، اگر کوئی پریشان حال خوشحالی پانے کے لیے ہر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اس سے بڑھ کر عبداللہ محنت کرتا ہے رب کی رضا کے پانے. اس کا مقصود یہ ہوتا ہے میرا رب راضی ہوتا ہے.
وہ نماز پڑھتا اس لیے، روزہ رکھتا اس لیے، زکوٰۃ اس لیے دیتا ہے، صدقہ اس لیے دیتا ہے، تبلیغ اس لیے کرتا ہے، درس اس لیے کرتا ہے، بیان اس لیے کرتا ہے، ذکر اس لیے کرتا ہے، ماں باپ کی خدمت اس لیے کرتا ہے، حلال روزی اس لیے کماتا ہے، لوگوں پڑوسیوں کا خیال اس لیے کرتا ہے، رب راضی۔ وہ پڑوسیوں کو راضی کرنے کے لیے یہ کام نہیں کر رہا، وہ تو رب کو راضی کرنے کے لیے پڑوسیوں کا حق ہے۔ اس کا مقصود و مطلوب و منزل ماں باپ کو راضی کرنا بعد کا ہے، اصل مقصود تو وہ رب کو راضی کرنا چاہتا ہے کہ اس کے رب کی رضا اس میں ہے کہ ماں باپ کی خدمت کی جائے۔ اگر میں ماں باپ کی نافرمانی کروں گا میرا محبوب ناراض ہو جائے گا، میرا معبود ناراض ہو جائے گا، تو وہ اس لیے ماں باپ کے پاؤں دبا رہا ہے، اس لیے کہ وہ راضی مولا کو کرنا چاہتا ہے، وہ ماں باپ کو نہیں دیکھ رہا۔ حقیقت میں اس کا دھیان، اس کی توجہ، اس کی سوچ، اس کی نظر کا مرکز اور منبع رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اب ہو کیا گیا؟ ہو یہ رہا ہے اب اللہ کی طرف دھیان نہیں ہوتا، دھیان ماں باپ کی طرف، دھیان اولاد کی طرف، دھیان کاروبار کی طرف، دھیان افسر کی طرف، دھیان بیوی کی طرف، دھیان بچوں کی طرف، دھیان مکان کی طرف، دھیان اپنی طرف، بس انہی کو دیکھ کر کام کر رہے ہیں۔ اللہ کی طرف تو توجہ نہیں، اللہ تو مطلوب رہا نہیں، مقصود رہا نہیں، محبوب رہا نہیں۔ اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کو پانے کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے یہ کام ہو ہی نہیں رہے۔ اگر کوئی نوکری پر جا رہا ہے، حلال کما رہا ہے، کس لیے؟ وہ اپنے گریبان میں آج پوچھے کیا یہ روزی جو میں کما رہا ہوں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، یا میری کوئی مجبوری ہے کہ افسر سخت آ گیا اس لیے حلال کما رہا ہوں، یہ حالات ایسے آ گئے کہ حرام مل نہیں پا رہا، مجبور ہو گیا ہوں۔ اللہ کی رضا کے لیے اگر حلال کمایا جا رہا ہے تو حرام سامنے بھی پڑا ہو تو بندہ ٹھکرا دیتا ہے، کیونکہ مقصود پیسہ نہیں ہے، مقصود دولت نہیں ہے، مقصود تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو سود سے اللہ راضی نہیں ہوتا، رشوت سے اللہ راضی نہیں ہوتا، ڈنڈی مارنے سے اللہ راضی نہیں ہوتا، ملاوٹ کرنے سے اللہ راضی نہیں ہوتا، تو وہ ان کاموں کی طرف جھانکتا بھی نہیں۔ اگرچہ بڑے بڑے پرافٹ نظر آ رہے ہو، دھوکے دینے کے اسے بڑے طریقے آتے ہو، سادہ لوگ بندوں کو بہکانے چکر دینے کے اس کے پاس 100 گن ہو، مگر وہ اس لیے چکر نہیں دیتا کہ جس کو راضی کرنا اسی کا بندہ ہے۔ میں اس سے فراڈ کروں گا، اس کو تو نہیں پتا یہ تو سادہ طبیعت کا آدمی ہے، مگر میں اپنے تجربے سے اسے چکر دے دوں تو پھر جس کا بندہ ہے وہ راضی کیسے ہوگا؟ جس کے ذہن میں یہ نظریہ ہوگا وہ بندوں کو چکر نہیں دے گا، وہ بندوں کی خدمت کرے گا، وہ بندوں کے حق ادا کرے گا، وہ اپنی جیب سے بندوں پہ خرچ کرے گا، وہ بھوکوں کے پیٹ بھرے گا، وہ غریبوں کا ہمدرد بنے گا، وہ ننگوں کو لباس پہنائے گا، اس لیے نہیں کہ یہ ننگا ہے، اس لیے کہ یہ جس کا بندہ ہے اسے راضی کرنا چاہتا ہے۔ اپنا قبلہ درست کرے، ہمارا قبلہ درست نہیں ہے، حتیٰ کہ نماز پڑھنے سے بھی مقصود وہ نہیں رہا، نماز بھی رسم بن گئی، اذان بھی رسم بن گئی، مسجدیں بھی رسم بن گئی، مسجدوں کی کمیٹیاں، مسجدوں کی خدمت کرنے والے کتنے ایسے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرتے ہیں یا اپنی چودراہٹ قائم کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، یا مسجدوں سے کوئی فائدے اٹھانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ اللہ کو مقصود نہیں ہے۔ اے اللہ کے بندو، اپنا نظریہ بناؤ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، تبھی بندے بنو گے، تبھی بندگی ہوگی، تبھی دلوں میں لذت عبادت ملے گی۔ آج چہرے بظاہر نیکی والے ہیں
مگر قبلہ درست نہیں، نیکیاں لوگ کرتے ضرور ہیں، مقصود اللہ نہیں ہے۔ قرآن پڑھ رہے، قرآن پڑھے جا رہے ہیں، ناخوانیاں ہو رہی ہیں، ناخوانیاں روزانہ ہو رہی ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، عہدے بڑھے ہوئے ہیں، اتنا کچھ ہو رہا ہے۔ ذرا کسی سے پوچھو کہ تو اتنے سال سے اس فلاں تنظیم میں ہے، تو نے کتنا اللہ کو راضی کر دیا ہے؟ وہ اللہ کو راضی تو تب کرے جب تنظیم میں آنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو۔ جب تنظیم میں آنے کا مقصد عہدہ لینا ہے، چودراہٹ قائم کرنی ہے، شہرت کو طلب کرنا ہے، اسٹیج تک پہنچنا ہے، وہ مین کابینہ کے اندر داخل ہونا ہے، اپنی ناموری کو اوپر لے کر آنا ہے، جب مقصود یہ ہوگا تو اللہ کی رضا کہاں سے پائی جائے؟ خدا را ہم اللہ کے بندے بنے۔ ہر درس میں یہی درس دیا جا رہا ہے، جاگو، اللہ نے مسلمان بنایا ہے، کلمہ کی دولت دی ہے، دامن مصطفیٰ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، غوث پاک کا دامن دیا ہے، داتا حضور کے در سے وابستہ کیا ہے، تو اس کی قدر کرو۔ ان سب کا یہی درس ہے کہ اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے بن کر رہو، بس اس کی رضا ہو، جو قدم اٹھاؤ بس دیکھ لو وہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ اگر اس قدم اٹھانے سے وہ ناراض ہوتا ہے، بھاڑ میں جائے گا راستہ، لاکھ پھولوں کا راستہ ہو، مجھے کانٹوں پہ چلنا پسند ہے، اگر اس پر چلنا میرے رب کو منظور ہو، اس کو محبوب ہو، وہ کانٹے مجھے پیارے ہیں، ان پھولوں کی بستی سے مجھے دور رہنا ہے کہ جہاں جانے سے رب ناراض ہوتا ہے۔ اب اگر کسی حال میں اے سی بھی چل رہا، کرسیاں بھی وی آئی پی ہوں، معاملات بھی وی آئی پی ہوں، مگر ہو کنجر خانہ، اللہ کو ناراض کرنے والے کام، اب وہاں اے سی کی ٹھنڈک کو دیکھو گے، وی آئی پی پروٹوکول کو دیکھو گے، وہاں وی آئی پی کلچر کو دیکھو گے، یہ اپنے مولا کی ناراضی کو دیکھو۔ نہیں دیکھ رہے لوگ، کوئی نہیں دیکھ رہا، لوگ آرام کی تلاش میں چاہے حرام طریقے سے آئے، لوگوں کو آرام چاہیے، دولت چاہیے، بنگلے چاہیے، کاریں چاہیے، دنیا کا آرام چاہیے، جائیدادیں چاہیے، جاگیریں چاہیے، ناموری چاہیے، شہرت چاہیے۔ ارے دولت کی کیا حیثیت ہے؟ اگر دولت میں عزت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے قدموں میں ظاہری طور پر دولت کے انبار لگا دیتا، حالانکہ سرکار فقیر نہیں تھے۔ آپ فرماتے کہ دینا تو اصل دل سے ہوتا ہے، لاکھوں بھی آئے تو سرکار سخاوت فرماتے ہیں، ہماری طرح جوڑ جوڑ کے نہیں رکھتے، بلکہ سخاوت فرما دیتے ہیں۔ اگر دولت ہی میں عزت ہوتی تو میں عرض کر رہا ہوں، ہر صحابی کے گھر میں پھر تجوریوں، پھر مکہ و مدینہ میں بھی بینکوں کی برانچیں کھل جاتی۔ اگر جائیدادوں میں عزت اللہ کے یہاں ہوتی تو رسول اللہ سب سے بڑا بنگلہ بناتے۔ اگر بڑی بڑی جاگیروں کے اندر اللہ کا قرب ملتا تو پھر صدیق اکبر سب سے بڑے جاگیردار۔ ہم کس طرف چل پڑے ہیں؟ ہم نے کن کو اپنا پیشوا بنا لیا، کن کو اپنا راہبر بنا لیا، کن کو اپنا رہنما بنا لیا، ہم نے کن کو اپنا مقتدا بنا لیا ہے۔ خدا را ہوشیار، آج کتنی قوم ہے کہ جو سیاستدانوں کے پیچھے گلے پھاڑ رہی ہے، سیاستدانوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے، کیا ملے گا؟ یہ سیاستدان اللہ کے مقرب بندے، اللہ کی یہاں معزز ہے، اللہ کی یہاں محترم ہے، ہمیں سیاست سے کوئی سروکار نہیں۔ میں تو ان بھائیوں کو رحم کا رہا ہوں
کہ جن کو کوئی پڑھی نہیں تو دن میں بھی انہی کے گیت گاتے ہیں، راتوں کو بھی انہی کے گیت گاتے ہیں، انہی کے پیچھے لگے ہوئے، لوگوں سے جھگڑا بھی ان کے پیچھے کرتے ہیں، قتل تک کر دیتے ہیں لیڈروں کے پیچھے، جن لیڈروں کا قبلہ خود بگڑا ہوا ہے، کوئی کھلاڑیوں کو پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی دنیا داروں کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ارے تم نے تو داتا حضور کے پیچھے چلنا تھا۔ کیسی عجب سے ہماری مسلمانی ہے کہ حاضری دیتے ہیں داتا دربار پر اور کہا مانتے ہیں ان سیاستدانوں، ان کھلاڑیوں، ان دنیا کے وزیروں، ان وڈیروں، اطاعت ان کی کرتے ہیں، اور یہ اداکار ڈراموں کے، فلموں کے فیشن ان کے اپناتے ہیں۔ وہ رسول اللہ کے دشمن ان جیسے چہرے بناتے ہیں، لباس ان جیسے پہنتے ہیں، جینے کا سٹائل ان جیسا بناتے ہیں، حاضری ان کے دربار کی، کام ان کے۔ یہ کیسی دو رنگی مسلمانی ہم نے اپنا رکھی ہے۔ اس سے آپ خوش ہوں گے، آپ کی بیوی خوش ہو جائے گی، آپ کے بچے خوش ہو جائیں گے، آپ کے ماں باپ خوش ہو جائیں گے، آپ کا افسر خوش ہو جائے گا۔ مجھے خود سے پوچھو، مجھ سے نہ پوچھو، خود سے پوچھو، ایمان سے پوچھو، کیا اس دو رنگی چال سے اللہ خوش ہوگا؟ نام اللہ کا، کام دشمنان اللہ کا۔ یہ کیا منافقت والی زندگی ہے؟ اس منافقت سے توبہ کر لو۔ اللہ کے بندے ہو تو بندے بن کر رہو۔ دنیا میں کوئی برداشت نہیں کرتا کہ کوئی ورکر ہو کے افسر بن جائے گا۔ کوئی افسر برداشت کرے گا؟ تو پھر بندے ہو تو بندے بنو، اور بندگی نام ہے بس اللہ کی رضا کو چاہنا۔ آنکھیں کیا دیکھتی ہیں سوچو، وہی دیکھے جس میں اللہ کی رضا ہو۔ زبان کیا بولتی وہی بولے جس میں اللہ کی رضا ہو، کان وہی سنے۔ یہ ہے بندگی۔ یہ نہیں ہے کہ بندگی میں نام اللہ کرے اور جا کر پھر ان گویوں کے گانے سنے، ان اداکاروں کے ڈرامے دیکھے، ان کی فلمیں دیکھے۔ نام تو اللہ رسول کا لیں، داتا حضور کا لیں، غوث اعظم کا لیں، خواجہ اجمیر کا لیں، مگر ان کے طریقے کی بات آئے تو پھر بھاگ جائیں۔ ان کے نقش قدم پر چلنے کی بات آئے راہ فرار اختیار کرے۔ یہ فراڈ جو ہم خود سے کر رہے ہیں، خود سے فراڈ کر رہے ہیں۔ اللہ کا اس میں کیا نقصان، غوث پاک کا اس میں کیا نقصان، داتا حضور کا اس میں کیا نقصان، رسول اللہ کا اس میں کیا نقصان؟ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں، اپنی قبر کا، اپنی آخرت کا نقصان کر رہے ہیں۔ خدا را ہوش میں آؤ، مر جائیں گے۔ یہ قبرستان بڑے بڑے جگہ نہیں ہے، جاؤ گورکن کے نے لکھ کے لگا دیا ہے کہ قبر کی جگہ نہیں ہے، کہیں اور جاؤ۔ قبرستان بھر گئے، ہم نے بھی مرنا ہے۔ تو مرنے کے بعد والی زندگی وہ کوئی خواب نہیں ہے، خیالی زندگی نہیں ہے، کوئی تصوراتی زندگی نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے، مرنے کے بعد والی زندگی پر ایمان ہے۔ تو پھر اس زندگی کے بارے میں کون سوچے، کون غور کرے؟ میری قبر کی فکر میں نہیں کروں گا تو دوسرا کون کرے گا؟ مجھے بتاؤ، جس کا باپ مر گیا، جس کا چاچا مر گیا، جس کا دادا مر گیا، 100 سال پہلے جس کے رشتے دار مر گئے، وہ مرے گئے، قبر میں چلے گئے۔ ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جو نامہ اعمال لے گئے، جو قبر میں نامہ لے گئے وہی ان کا ساتھ دے۔ تو ہمارا نامہ کیا ہے؟ کبھی پڑھا اپنے نامہ اعمال؟ تو فرصت ملی گناہوں سے، غفلتوں سے، کھیل کود سے، سیاست کے بازار سے، یہ تبصرے روزانہ۔ اور ٹھیک ہے، اخبار پڑھ لیا، جان لیا، اب اس پہ تبصرے بھی ہو رہے ہیں۔ نماز کا ٹائم نہیں ہے پورے اخبار پر تبصرے کے لیے ٹائم ہے۔ فلم دیکھنی بھی ہے، تبصرہ بھی کرنا ہے، گانے سننے بھی ہے، تبصرے بھی کرنے ہیں۔ اس کے لیے سارا وقت ہے، ہوٹل میں بیٹھے گپے لگ رہی ہیں، دوستوں کے درمیان بیٹھے گپے لگ رہی ہے۔ یہ زندگی
کیا رسول اللہ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے؟ ہرگز نہیں۔ صحابہ سے پوچھو کیا زندگی دی ہے سرکار، پوچھو صحابہ سے کہ کیا زندگی سرکار دے کر گئے، کیا یہ نحوست والی زندگی مسلمانوں کی زندگی ہے؟ اور آج کل پاکستان کے ہمارے بھائی جو باہر جاتے ہیں ان میں سے کئی ایسے ہیں جو ان انگریزوں سے آگے نکل جاتے ہیں، یا بے حیائی میں، فحاشی میں، وہ ان سے مقابلہ کرنے میں ان کے بھی باپ بن جاتے ہیں۔ اتنی بے حیائی وہ نہیں کرتے تو یہ جانے والے شروع کر دیتے ہیں۔ عجب تماشا ہے، مسلمان ہونے کی قدر ہی نہیں، مسلمان ہونے کا خیال ہی نہیں۔ 4 دن بعد گئے نہیں ہوتے، نیٹ پہ تصویر آتی ہے، کسی بھی زاویے سے مسلمان نظر ہی نہیں آتا۔ اگر اس کی ظاہر کو دیکھو کسی بھی اینگل سے، نہ صورت سے، نہ سر سے، نہ آنکھوں سے، نہ لباس سے، نہ گفتگو سے، نہ چال ڈھال سے، کہیں سے بھی مسلمان نہیں آتا۔ یہ باہر جانے اس لیے گئے تھے۔ اگر باہر جانے کا یہ مطلب ہے تو ایسا باہر جانا پھر حرام ہی ہوگا، جو آخرت برباد کر دے، جو دین ہی برباد کر دے، جو سوچ ہی برباد کر دے۔ اور پھر لوگ کیا کہتے ہیں، جناب اگر مسلمان کی صورت میں رہیں گے تو باہر والے سختیاں کرتے ہیں تو ان جیسے بن کے رہتے ہیں۔ عجیب بات، ایک مال کمانے کے لیے ان جیسے بن جاؤ، دین سے بھاگ جاؤ، یہ سوچ۔ اللہ خدا رحم ہوش میں آئے، وہ وہاں جا کے بگڑ رہے، ہم یہاں رہ کر بگڑ رہے۔ کیا اسی طرح بگڑی ہوئی حالت میں موت آ گئی تو گھر والے تو شہر خاموشہ میں چھوڑ کر آ جائیں، حساب ہم نے دینا۔ ابھی ایک صاحب نے اپنے رشتے دار کو خواب میں دیکھا، وہ بڑی پریشانی کی حالت میں بہت ہی زیادہ، چلا تک نہیں جا رہا۔ اور جب اس سے پوچھا کیا، وہ کہنے لگا کہ گھر والوں کے کام جو میں نے گھر والوں کے لیے کیے اس کا حساب آج مجھ سے لیا گیا۔ سود میں نے کمایا ان کو کھلانے کے لیے کہ ان کی ضرورتیں پوری، رشوت کا مال میں نے کمایا، پھر میں نے کیا کس لیے؟ میں نے تو 2 روٹی کھانی تھی، اصل تو اس گھر والوں کو ضرورتوں کو پورا کرنا تھا کہ پڑوس میں اسی آ گیا کہ یہاں بھی مطالبہ اسی لاؤ، اب چاہے رشوت لو، سود کا کام کرو، ملاوٹ کرو، 2 نمبر کام کرو، اب فلاں محلے کے اندر یہ چیز آ گئی تو ہمیں بھی چاہیے، مقابلہ چل رہا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کا مقابلہ ہے ہی نہیں، یہ مقابلہ نہیں ہے کہ فلاں شخص 1 تلاوت کرتا ہے، 1 پارہ تلاوت کرتا ہے، میں 2 کرتا ہوں، فلاں شخص جناب 5 نمازیں پڑھتا ہے، میں 7 تہجد ملا کے 6 نمازیں پڑھتا ہوں، فلاں شخص سنت کے 2 پہ چلتا ہے، میں 4 سنتوں پہ چلتا ہوں۔ یہ مقابلہ تو ہے نہیں۔ اب تو مقابلہ جو ہو رہا ہے دولت میں، جائیدادوں میں، پلاٹوں میں، جاگیروں میں، فیشن میں، گناہوں میں مقابلہ ہو رہا ہے کہ اس نے اپنی شادی میں اتنے کنجر نچائے تھے، میں اپنے بیٹے کی شادی میں یہ ڈانس کرواؤں گا، اس ہوٹل میں لے جاؤں گا جہاں کوئی پابندی نہیں، جو چائے پیو، جو چائے کھاؤ، حلال حرام سب کچھ۔ اب تو مقابلے یہ ہو رہے ہیں، علمان والحفیظ، عبداللہ بنو، عبد شیطان نہ بنو، عبد دینار نہ بنو۔ حدیث پاک میں فرمایا لوگ عبد دینار ہوتے ہیں، دولت کے بندے، عبد نفس نہ بنو، نفس کے بندے۔ عبداللہ ہو تو عبداللہ بنو، اپنے کردار سے بنو، خالی زبانی باتوں سے، یہ کاغذی پھولوں سے جس طرح خوشبو نہیں آتی تو زبانی عبداللہ بننے والے سے بھی عبداللہ کی خوشبو نہیں آتی۔ تو عبداللہ بنو، یہی اس آستانے کا پیغام ہے، یہی درس تصوف ہے، یہی تبلیغ اسلامی کا پیغام ہے۔ اس کے لیے جدوجہد کرو، عبداللہ بننا آسان نہ سمجھو۔ اس کے لیے غوث اعظم نے 11 سال برج اعظمی پر گزارے۔ عبداللہ بننا
اگر تجھے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے 17 سال لگانے پڑے تو عبداللہ بننے کے لیے 11 سال لگائے ہیں. صرف 11 سال ہی نہیں لگائے، یہ تو ایک برج پر گزارنے والے 11 سال ہیں. ساری زندگی لگا دی عبداللہ ہی بننے کے لیے نا. رب میرا راضی ہو جائے، اس کا قرب ملے، معرفت ملے، اس کی محبت ملے، راز حقیقت مل جائے. یہ سب اسی کے لیے تو ہو رہا تھا. کیا غوث پاک برج پہ اس لیے بیٹھے تھے کہ میری دکانداری بڑھ جائے، میری جائیدادیں بڑھ جائے، میری دولت بڑھ جائے؟ نہیں، وہ عبداللہ تھے اور عبداللہ ہی کے لیے سب کچھ ہو رہا تھا. تو ہم بھی عبداللہ ہیں، اس کے لیے محنت کرنی ہوگی. خالی باتوں سے بندہ عبداللہ نہیں بنتا، محنت کرنی پڑے گی. الحمدللہ تبلیغ اسلامی نے اسی عبداللہ بننے کے مشن کے لیے تبلیغی قافلے رکھے ہیں کہ بندہ اس میں جائے عبداللہ بنے. دین کی فکر کو رکھا ہے، درس و بیان کو رکھا ہے، اجتماعات کو رکھا ہے، محفل ذکر کو رکھا ہے. آپ بھی ان میں شامل ہوں، درس دیا کرے، بیان کیا کرے، اجتماع میں شرکت کرے، تبلیغی قافلوں میں سفر کرے، ان میں شرکت کریں. یہ تو ابھی تھوڑا چھوٹا میٹھا میٹھا کام ہے. اس کے آگے کہتے ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، تو ابھی قافلوں کے آگے بھی اور کام ہیں کہ جن سے بندہ عبداللہ بنتا ہے. یہ مشن تو رکنے والا نہیں. اس میں جتنا بندہ آگے بڑھے گا، وہ کہتے ہیں جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا، جتنا اللہ کو راضی کرو گے اتنا قرب ملتا جائے گا. تو یہ نہیں کہہ سکتا جب رسول اللہ نہیں فرما رہے کہ میں نے اے اللہ تیری ثنا تیری شان کے لائق کی، وہ نہیں فرما رہے، تو پھر کون ہے جو اللہ کا پورا قرب پالے، پوری معرفت پالے؟ لہذا یہ راستہ زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، یہ راستہ ختم نہیں ہوتا. محنت کرو اس راستے میں، جد و جہد کرو. آپ کو 3 تسبیحات دی ہوئی ہیں. ایک تسبیح استغفار، ایک تسبیح کلمہ طیبہ، ایک تسبیح درود پاک. جن کی تسبیح ہو گئی وہ 2 کریں، جن کی 2 ہو گئی وہ 3 کریں. پھر مجھ سے رابطہ کریں، پھر ان کو اگلا سبق دیا جائے. یہ ذکر اللہ سے اللہ نے ملنا ہے. اسی طرح اللہ کی بندگی ہونی ہے تو ذکر اذکار اکٹھا کریں. جن جو تسبیحات پڑھ رہے ہیں تو وہ مجھ سے رابطہ میں رہے، اور جنہوں نے ابھی بھی تسبیحات نہیں شروع کی، یقین بند کر دی، کبھی کر لی کبھی نہیں، تو وہ آج پکا عزم کریں کہ وہ یہ 3 تسبیحات روزانہ پابندی کے ساتھ پڑھا کریں گے. الحمدللہ تعالی تبلیغ اسلامی کی